غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. ہے قول محمد قول خدا فرمانا بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمانا بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو ختم ہونے والا ہے، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. کیا اتارا؟ قرآن. جو یہ قرآن مقدس ہے ہمارے سامنے، یہ اسی مہینے میں اتارا گیا. ایسے تو ماہ رمضان کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 63 سال مکمل ہونے کے بعد میں قرآن مقدس کو اسی مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات آتی، اسی رات میں یہ قرآن اتارا گیا. اور یہ قرآن مقدس کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوتا تو حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے آیت لے کر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی تو حضرت جبریل بے ہوش ہو جاتے. حضرت جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے اللہ کا. لیکن جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کی اجازت نہ ہوتی، تب تک حضرت جبریل بے ہوش رہتے اور اللہ کی طرف سے اجازت ملتی تب یہ آیت مبارکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنا فضل کرم ہوا کہ ایک فرشتہ ایک آیت کو برداشت نہیں کر پا، اور نہ فرشتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. فرشتوں کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ حضور کی امت قرآن کی تلاوت کریں گے اور فرشتے سنا کریں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا حضور کی امت پر کہ حضور کے وسیلے سے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں، قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس نازل ہوا. ماہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کا جب ایک فرض بندہ ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. ایک فرض ادا کرنے سے کتنا ملتا ہے؟ 70 فرضوں کا ثواب. رمضان ماہ رمضان کی بات ہے. ہم الگ مہینے میں ایک فرض ادا کرتے ہیں تو ایک کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے.
اور فرضوں کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ایک گناہ کریں تو کتنا ملے گا؟ گناہ ڈبل گناہ ملتا ہے۔ اور ماہ رمضان کا گناہ کیا ہے؟ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ گناہ یہ نہیں گناہ ہے۔ اسلام کے اندر جو فرض چیزیں کی گئی ہے جیسے نماز، کلمہ، پہلا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صاحب نصاب زکوٰۃ، پانچواں حج جس پر حج فرض ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب بتاؤ درگاہ پر جانا فرض ہے؟ پیر احمد شیخ کی آپ ہر جمعرات کو جاتے فرض ہے؟ نہیں جائے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا؟ نہیں جائے تو گناہ نہیں ہوگا، فرض نہیں ہے، وہ تو مستحب ہے، چلے گئے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو تو پکڑ رکھا ہے جن کو فرض نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے فرض سے، ان چیزوں کو پکڑ رکھا ہے، اور جو اللہ نے فرض کیے جن کے چھوٹنے سے گناہ ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب آج درگاہ پر چادر نہ بھی چڑھائیں گے، ہمارے پر فرض نہیں ہے کہ چادر چڑھاؤ گا، پہلے 10 چادریں چڑھی ہوتی ہے، دوسرا جاتا ہے ایک دوسری چادر چڑھا دیتا ہے، اسی پیسے سے کسی غریب کا بھلا کرو نہیں، پڑوسی بھوک مرتا ہوتا ہے، ہم جا کے درگاہوں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پڑوسی بھوک مر رہا ہے، رشتہ دار بھوک مر رہے ہیں، ہم آرام سے بکرا کاٹ رہے ہیں، درگاہ پر جانا، بکرا کاٹنا، درگاہ پر چادر چڑھانا یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ چاڑو گے تو ٹھیک ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، نہیں چاڑو گے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک نماز چھوڑ دی تو گناہ ہوگا، ایک روزہ چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا۔ اگر ہمارے پر زکوٰۃ واجب ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو گناہ ہوگا، ہمارے پر حج فرض ہے، اگر ہم نے حج نہ کی تو گناہ ہوگا۔ لیکن جو فرض چیزیں ہیں تو ہمیں اس فرضوں سے ہم دور چلے گئے ہیں، اور جو اسلام میں کوئی کچھ مانتا بھی نہیں ہے اس چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، درگاہ پہ جا کے آپ پورے 7 چکر نکالتے رہو، چکر نکالتے نکالتے مر جاؤ پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ کی نماز چھوٹی ہے، روزہ چھوٹا ہے، زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے، حج آپ پر فرض تھے حج نہ کی گئی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ قبر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور رب کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں صرف ہم یہی کہیں گے کہ چادر چڑھا کر آ گئے تھے، رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا چادر سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بلی بھی کہیں گے میرے مانتے ہو اور چادر بھی چڑھاتے تھے، میرے نام کی فاتحہ بھی لگاتے تھے، لیکن میری زندگی کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میری زندگی کو کبھی میری زندگی کا مطالعہ کیا تھا؟ میری زندگی کو کبھی پڑھا تھا؟ میں نے تو تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت پیر احمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرمائے کہ میں نے تو تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، اور تم میرا بہانا کر کے چادر چڑھانے کے لیے آ گئے، نماز جمعہ چھوٹ گئی، چادر چڑھانے کے لیے آ گئے، روزے چھوڑ دیے رمضان کے اندر، چادر چڑھانے کے لیے آ گئے، حج فرض تھی حج کی نہیں، زکوٰۃ فرض واجب تھی زکوٰۃ دی نہیں، اور چادر چڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ آج درگاہوں کے چکر میں تو لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، درگاہوں کے چکر میں لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ درگاہ یا جانا تو درگاہ پر جانا تو ثواب تھا، ثواب کی نیت سے جائیں اور وہاں جا کر دعا کریں، لیکن لوگ آج درگاہوں کو اس لیے بنا رہے ہیں کہ یا کچھ پیسہ آئے گا، 2 پیسے آئیں گے ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، درگاہوں کے پیسے کھا کر ہمارے پیٹ نہیں پھوٹ رہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولیوں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ آج ہماری وجہ سے لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم اولیاء کی درگاہوں پر جاتے ہو، ماتھا لگاتے ہو، وہاں چادریں چڑھاتے ہو، نماز پڑھتے نہیں ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر جائزہ لیا جائے تو آج اکثر درگاہوں پہ جو لوگ بولتے ہیں سیوا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر بے نمازی ہوتے ہیں، انہیں اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس نماز، نہ اس کے پاس روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کبھی کسی پیر کے نام سے لوٹ لیا، کبھی کسی پیر کے نام سے لوٹ لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج تو ہم سب کو معلوم ہے نہیں نماز فرض کی گئی ہے، پھر لوگوں کے چکر میں آپ کیوں جگہ خالی کروا رہے ہو؟
जेब खाली करनी है तो अल्लाह के नाम से मस्जिद में खाली करो। किसी गरीब को दो, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो 10 पैसे लगाओ, उसकी बेटी की शादी हो जाएगी और घर जाने के बाद जो रब की बारगाह में दुआ करेगी, अल्लाह किसी फला ने मेरी मदद की है, या अल्लाह उसका बेड़ा पार करवा दे, उसका बेड़ा पार करवा दे। उसकी गरीब की दुआ रब की बारगाह में कहानी नहीं निकलती, गरीब की तो गरीब के मुंह से लफ्ज भी नहीं निकलता है, सिर्फ नीयत होती है रब की बारगाह में पहले कबूल हो जाती है। लेकिन वो काम हमें नहीं करना है, हमें काम तो वो करना है जो लोगों को दिखाना है। लोग कहेंगे हाँ ये फला बंदा बहुत बड़ा मालदार है, जिसने दरगाह के ऊपर 10 या 15 बकरे बनाए, अल्लाह जिसने या चादर चढ़ाई 2021 रुपए की चादर चढ़ाई थी, बहुत खूबसूरत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो हम चादरें चढ़ाते इसी पैसे से अगर गरीब की मदद करें तो कितना फायदा होगा। अब लोग कहते हैं ना चढ़ाए तो वली तंग करने लग जाता है। वली कभी तंग किया? वली कभी तंग किया? कोई बोलता है कि औरत के अंदर आ जाता है और वो औरत के अंदर बोलता है फला हूँ, फला पीर हूँ। अरे पीर तो असली पीर वो है जो औरत का चेहरा भी नहीं देखते हैं, औरत को पास में भी नहीं बिठाते हैं, और वो पीर औरत के अंदर कैसे आ सकता है? ये सब शैतानी है, ये सर्कस जिन्नात होते हैं जो अंदर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? वो हमारी वजह से आते हैं। फिर वहां अंदर आने के बाद फला पीर हूँ, फला पीर हूँ, मैं फला पीर बोल रहा हूँ, आपने ये चादर नहीं चढ़ाई तो मैं तंग कर रहा हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पीरों को कोई जरूरत नहीं है। जन्नत में बंदा अगर चला जाए तो पीछे वो दुनिया में कोई जरूरत रहेगी? अरे जन्नत अच्छी या दुनिया अच्छी, वो तो आराम से ऐश कर रहे हैं जन्नत के अंदर। हमारी उन्हें क्या जरूरत है? चादर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं, वो तो ऐश कर रहे हैं आराम से। जन्नत की हवाएं, जन्नत का वो खाना पीना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जो कह दे औरत के अंदर के फला पीर आ गया तो समझना ये धोखा है। ये जिन्नात का मामला हो सकता है, लेकिन किसी पीर की रूह नहीं आ सकती, पीर की रूह नहीं आ सकती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात निकल गई। ये माह रमजान शरीफ आने वाला है। कल शनिवार, कल शाम को इंशाअल्लाह शाम नजर आ जाएगा। रविवार को पहला रोजा होगा। और रोजा रखोगे या नहीं रखोगे? हाँ रखना रोजा, रोजा रखना है सबको, मना नहीं करेगा। मेरे साथ से तो मना कर दोगे, मौलवी साहब हमारी तो गोलियां चलती है, दवाई चलती है, हमारे से खड़ा नहीं होना करता। अड्डे पर छत्तीसगढ़ चले जाए तो 2 घंटे गर्मी के अंदर दुकान पे खड़े रहेंगे, हमारा कुछ जिस्म भी कुछ खराब नहीं होगा। लेकिन रोजे के नाम से कह दिया जाए, नमाज के नाम से कह दिया जाए, कुछ कहते हैं कपड़े नापाक है, अल्लाह कपड़े नापाक हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने हुजूर गुजर रहे थे, बलूचिस्तान की रास्ते से गुजर रहे थे। हुजूर ने देखा कि एक कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है। सहाबा से कहते हैं सहाबा इस कब्र में अज़ाब हो रहा है, और हुजूर ने 2 टहनियां भी मंगाई, दरखत की 2 टहनियां लगा के कहा कि जब तक ये खिली रहेगी तो इस अज़ाब के अंदर थोड़ा फर्क महसूस हो, फर्क पड़ जाएगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसमें अज़ाब किस वजह से हो रहा है? हुजूर फरमाते हैं कि बड़ी वजह नहीं थी, एक 2 जाने थे, 2 कब्रों में अज़ाब हो रहा था। हुजूर फरमाते एक तो गीबत चुगली करता था जिसकी वजह से अज़ाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था जिसकी वजह से अज़ाब हो रहा है। पेशाब के छींटे आज हमने मामूली समझा, जा रहे गले में पेट के पेशाब करने के लिए, पेशाब करो लेकिन मिट्टी है, पत्ता, कुछ मिट्टी ले लो, मिट्टी का पत्थर ले लो, इससे साफ कर दो। नहीं, पेशाब करे निकल, पेशाब किया निकल गए। कुछ तो नौजवान खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं। जो ऊंट होता है ना, अब ऊंट का एक जानवर है, ऊंट पेशाब करता दोनों पैर पीछे कर लेता, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। वो दोनों पाँव को पीछे कर लेता है, फसाद लेता है। लेकिन हमारे ऊंट ऐसे हैं खड़े खड़े, पैरों के भी लेकर के जहाँ जगह होती वही खड़े हो गए, खड़े हो गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग कहते हैं जुम्मा पढ़ना था लेकिन कपड़े नापाक थे। अब पाक कब होंगे? जब मरेंगे तब लोग गुस्ल देंगे, तब पाक करेंगे। लोगों की सफेद दाढ़ियां आ गई तब भी बोल रहे नापाक है, कपड़े पाक नहीं है। एक पाँव कब्र की तरफ है, लोग बोल रहे नापाक है, कपड़े पाक नहीं है।
اب کپڑے پاک کب ہوں گے وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو تب آئے گا سمجھ میں جب روح قبض ہو جائے گی. روح قبض ہو جائے گی. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان مبارک ایسا وہ مقدس مہینہ، ایسا مقدس مہینہ. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کی فضیلت کو پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کرے یا اللہ پورا سال رمضان میں ایسا وہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا. تو ہم یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی روزہ رکھو، نہیں، خود بھی رکھو، اپنے بچوں کو بھی رکھو، چھوٹے چھوٹے بچے انہیں رکھو. اب سیٹیوں میں آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے وہ روزہ رکھتے ہیں، شام کے وقت ان کے مالا پہنائی جاتی ہے. کیوں مالا پہنائی جاتی ہے؟ حوصلے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. چھوٹے بچے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ان کی مائیں خوشیاں کرتی ہے، باپ خوشی کرتے ہیں آج میرا بیٹا روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا ہے. ہم کب رکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ جب 20 سال سے اوپر ہو جائیں گے تب. وہ تو پتہ نہیں کس نے بھروسہ نہیں، ہمارا خود کر کے رکھیں گے بچوں کو 20 سال ہونے کے بعد کس روزہ رکھنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھو اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مال کا نماز پڑھو. حضور رحمتاً للعالمین ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے کیا کرو؟ مال کے نماز پڑھو. اب 10 سال کا ہو گیا نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نابالغ ہے. نماز تو بالغ پر فرض ہوتی، بالغ ہونے کے بعد میں، بالغ ہونے کی بھی حد ہے 12 سال کے بعد میں تو بالغ ہوتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں 10 سال کا ہو جائے ابھی نماز فرض نہیں کرے. لیکن حضور اس لیے بتاتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، ابھی نماز کا عادی بن جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد میں کبھی وہ نماز چھوڑے گا، کبھی وہ روزہ چھوڑے گا نہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک یہودی تھا، یہودی، اور یہودی کا بچہ تھا. اب یہودی بازار میں جاتا ہے اور ساتھ میں بچہ ہے اور بچے نے دکان سے کوئی چیز لی اور کھانا شروع کر دیا. ایک چیز لی اور کھانا شروع کر دیا. جیسے ہی منہ کے اندر اس چیز کو ڈالی یہودی نے ایک تھپڑ لگائی اس بچے کو اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کو مہینہ ہے، تو بازار کے اندر کھا رہا ہے. اس بچے نے کہا بابا آپ تو اس مہینے میں کھاتے ہیں. تو اس یہودی نے کہا میں کھاتا تو ہوں لیکن میں چھپ کر کھاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتایا جاتا ہے کہ اس یہودی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو کسی مومن نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہ یہودی جنت کے اندر گھوم رہا ہے، جنت کی ہواؤں میں گھوم رہا ہے. تو اس نے کہا یہودی تو یہودی تھا لیکن یہ جنت کیسے نصیب ہوئی، جنت میں کیسے گھوم رہا ہے؟ اس یہودی نے کہا میں یہودی تھا لیکن میں نے رمضان کا ادب کیا. جب رمضان آتا تھا رمضان کا احترام کیا کرتا تھا، رمضان سے محبت کیا کرتا تھا. لیکن جب میرے انتقال کا وقت قریب آیا تو پھر کیا دل کے اندر آیا؟ دل میں خیال پیدا ہوا کہ تو دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اس وقت ایک نورانی چہرے والے بندے آئے، اس نے کہا کلمہ پڑھ. میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا. جیسے ہی داخل ہونا تھا کہ میری روح قبض ہو گئی، اس لیے مجھے جنت مل گئی. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک یہودی رمضان کا ادب کیا، رمضان کا احترام کیا تو اسے جنت مل گئی. ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، مصطفیٰ کے گیت گانے والا، ایک اپنے آپ کو مسلمان جاننے والا، وہ رمضان کے اندر بازاروں میں گھومے، بازاروں میں سب کے سامنے کھائے، منہ کھلا رکھے. بتاؤ اس کو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ دوزخ ملے گی، دوزخ. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے تو بڑا ہو گیا روزہ رکھ، ہم تو چھوڑ دیتے ہیں وہ بازار میں گھومے، آرام سے عیش کرے، رمضان میں کھائے پیے، کچھ نہیں ہے. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو روکیں کہ تو روزہ تو نہیں رکھتا لیکن کسی کے سامنے بازار میں کھا تو نہیں، وہاں بازار میں تماشا تو نہ کر. کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ غیر مسلم بھی ادب کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ داڑھی والا ہے، اس کا روزہ رکھا ہوگا، لوگ ادب کرتے ہیں. ایک مسلمان ادب کیا وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے مسلمان نے. پیارے آقا علیہ السلام کے
پیارے دیوانوں اپنے بچوں کو تحقیق سے کہہ دو، ڈانٹ کر دیا کرو کہ رمضان کے اندر کسی کے سامنے اگر روزہ نہیں رکھا ہوا ہے تو کسی کے سامنے کھانا نہیں ہے، کسی کے سامنے پینا نہیں ہے، کسی کے سامنے چگلی نہیں کرنی ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو ادب تو کر، ادب احترام کر رمضان کا۔ یہ چند دن ہوتے 30 دن گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ رمضان کا ادب کریں، رمضان کا استقبال کریں۔ کل شام کو چاند نظر آ جائے گا، آپ روزہ رکھیں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہ روزہ رکھنے سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بڑے بڑے سائنسدان جو امریکہ میں بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں، جو دوائیاں بنا رہے ہیں، وہ تحقیق کی ہے انہوں نے کہ ماہ رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے اکثر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہمیں ایسے نہیں مل گیا، اس میں بہت ساری تحقیق کرنے کے بعد میں اس رمضان کے روزے کے راز ہمیں ملتے ہیں۔ ایک غیر مسلم تو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، ایک مسلمان رمضان کے روزے سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج اخباروں میں پڑھو، آپ موبائل پر دیکھو، سوشل میڈیا پر دیکھو، غیر مسلم رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ایک میرے بھائی مسلمان ہونے کے ناطے میں روزہ نہیں رکھیں گے، وہ ایک کا انتظار کریں گے کب روزہ گیا، ایک ختم ہوا 29 دن رہ گئے، پھر 28 دن، 27 دن، پھر لاسٹ آخری رات ہوگی تب چاند دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے کبھی ادھر فون کریں گے چاند دکھا یا نہیں دکھا۔ کس لیے عید پڑھنی ہے؟ رمضان کے روزے تیرا باپ رکھا، رمضان کے روزے تو رکھے نہیں، اب عید کا انتظار کر رہا ہے۔ عید کس لیے ہوتی ہے؟ عید روزوں کے لیے، روزے داروں کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے روزے رکھے ان کے لیے عید کا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جس نے روزے نہیں رکھے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عید کے دن، حضرت صدیق اکبر عید کے دن رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین عرض کرتے ہیں لوگوں میں نے رمضان میں روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو میرے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ وہ حضور کے صحابی اور حضور کے جانشین جن کا دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ مل گیا، وہ عید کے دن رو رہے تھے، اور ہم عید کے روزے بھی نہیں رکھتے، عید کے دن خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب عید آئے گی، پھر آ جاتے مسجد فل ہو جاتی ہے۔ پورا رمضان مسجد فل نہیں ہوتی ہے، لیکن عید کے دن فل ہو جاتی ہے۔ پورے رمضان کہاں چلے گئے تھے؟ کیا دنیا، کیا گاؤں کو چھوڑ کر کنارے چلے گئے تھے، وہاں جا کے عبادت کی تھی کھوڑوں کے اندر؟ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں پھر کھوڑوں کے اندر عبادت کی تو عید کھوڑوں میں پڑھا کرو، مسجد میں نہ آیا کرو۔ یہ بہت کڑوی باتیں میری تقریر تمایار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ یہ کڑوی باتیں بہت لوگوں کو آج دل کے اوپر لگتی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہی کڑوی باتیں کل قیامت کے دن کام آئے گی، کل قیامت کے دن یہی باتیں کام آئے گی۔ اس لیے ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کریں، رمضان سے محبت رکھیں، رمضان المبارک سے عقیدت رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ کھلایا، اگر اس نے پانی کے گھونٹ بھی دیا تو اس کو ثواب ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے، روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب روزہ کھلانے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے کھلانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان میں کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، فقیر روزہ رکھا ہوا تب بھی ہم رات کو سونے میں نہیں دیتے، کیا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس بستر نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کوئی روزے دار آ جائے تو خوشی کیا کہ ایک روزے دار آ گیا ہے، ایک روزے دار آ گیا ہے، اسے ہم محبت سے روزہ کھلائیں، روزہ کھلائیں۔ پہلے بیت کی تاریخ آپ نے نہیں پڑھی؟ حضرت فاطمہ زہرا حضور کی بیٹی ہے پیاری، جو ہر وقت روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ 3 دن ہو گئے تھے، گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلا تھا، روزے رکھا کرتے تھے۔ تیسرے دن کچھ ملا، تحفہ ملا، روٹی تھی گیہوں کی ملی کہ شام کے وقت میں روزہ افطاری کروں گی، لیکن ایک آیا، فقیر آیا، دروازے پر دستک دی کہ کون؟ کہاں فقیر ہو، 3 دن ہو گئے بھوکا ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے اس روٹی کو لیا اور اس فقیر کو دے دیا، اور خود کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلا ہے، وہ فقیر کو دے دی۔
ہمارے چولہے تو جلتے رہتے 24 گھنٹے، ہمارے پاس مال دولتیں سب کچھ ہے، لیکن کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہمارے یہاں ماتھے کے اوپر سر پڑ جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کا ادب احترام کریں، روزے رکھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اور رمضان میں 4 جمعے آئیں گے، 4 جمعے کی پابندی کریں، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے بچوں کو رمضان کے اندر جمعے کے اندر عام مسجد میں ضرور لے کر آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔